السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 1987 کا واقعہ ہے۔ میں آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کراچی چھوڑنے کے بعد کنگ فیصل یونیورسٹی دمام سعودی عرب سے منسلک ہو گیا۔ 1996 تک وہاں تدریس اور شعبہ امراضیات پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں تشخیص امراض کے فرائض انجام دیتا رہا۔ کنگ فیصل یونیورسٹی یعنی جامعۃ الملک فیصل کے ساتھ الخبر کا تدریسی ہسپتال واقع تھا۔ وہاں ہم مریضوں کے علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالتے۔ میری رہائش الخبر میں تھی۔ ہمارے قیام کے دوران ہی خلیجی جنگ وقوع پذیر ہوئی اور پہلی بار امریکی فوجی الخبر اور دہران کی سڑکوں پر نظر آئے۔ سعودی عرب میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام کے مناظر دیکھے۔ دعوت اسلام کے تحت نو مسلموں کی تربیت کے پروگرام بھی ہوتے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو دل پر نقش ہو گئے اور انہیں قارئین کی نظر کرنا ضروری جانا۔ ہمارے اسپتال میں ایئر لائن کی ایک نرس کام کرتی تھی۔ اس کی والدہ بھی نرس تھی۔ وہی بیٹی کو سعودی عرب لائی تھی تاکہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو عیسائیت کی طرف بھی میل کیا جائے، یعنی کام کے دوران مریضوں کو عیسائیت کی دعوت دی جائے۔ ماں نے بیٹی کو قرآن پاک کی ایک کاپی دی اور کہا، بیٹی اسے پڑھو اور اس میں سے غلطیاں نکالو تاکہ ہم مسلمانوں سے بحث کے دوران انہیں برت سکیں۔ بیٹی ترجمے والا قرآن مجید پڑھنے لگی۔ وہ غلطیاں نکالنے کی سر توڑ کوشش کرتی رہی، لیکن جوں اس نے قرآن پڑھا اس کے دل کا اندھیرا روشنی میں بدلنا شروع ہو گیا۔ اب اسے رائے حق صاف نظر آنے لگی۔ ابھی کچھ پارے ہی پڑے تھے کہ وہ بے چین ہو گئی اور جلد ہی علی الاعلان اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد دیگر خواتین کے ساتھ وہ حج کرنے گئی۔ مکہ معظمہ میں ہمارے ہی ہسپتال کے ایک نیرو سرجن کی والدہ نے، جو مصر سے حج کرنے آئی تھی، اس لڑکی کو پسند کیا اور اس کو اپنی بہو بنا لیا۔ جب میں صبح اسپتال جاتا تو ان کے دو ننھے منھے بچے کھڑکی میں بیٹھے نظر آتے۔ نظریہ شکست کا توڑ۔ دوستو، اسی طرح ہماری یونیورسٹی میں امریکہ سے تربیت یافتہ ایک مردانہ نرس ملازم ہوا۔ اس کا ماجرا اللہ تعالیٰ کی شان عیاں کرتا ہے۔ وہ بیپٹسٹ چرچ کا نائب صدر بھی رہ چکا ہے۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ سری لنکن مسلمان دوست ضیاء عبد القادر سے اسلام پر مباحثہ کرنے لگا۔ ضیاء نے کہا کہ ہم اتنا بڑا عالم نہیں کہ تمہاری ہر بات کا جواب دے سکے، البتہ میں تمہیں قرآن مجید دیتا ہوں، تم اسے پڑھ کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہیں اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ موسیٰ نے وہ نسخہ لے لیا۔ 3-4 دن بعد ضیاء سے ملا اور کہا، مجھے تمام سوالات اور ابہامات کے جوابات اس کتاب میں مل چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں اس امریکی نے بتایا کہ ساری عمر مجھے عیسائیت کا نظریہ تثلیث تنگ کرتا رہا اور کبھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن الحمدللہ قرآن مجید نے وہ روشنی دکھائی کہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے پھر شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی نو مسلم کا نام پہلے ہی اسلامی تھا، لہذا اسے برقرار رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ دہران میں امریکی نو مسلم۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ہم نماز جمعہ پڑھ رہے تھے۔ امام کے سلام پھیرتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ 2 گورے اور 2 کالے لمبے تڑنگے امریکی فوجی وردی میں ملبوس
ایک سعودی کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔ امام صاحب کے ہاتھوں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امریکی فوجی کے کئی ہزار افراد پہلی مرتبہ سعودی عرب آ کر اسلام سے متعارف ہوئے، یعنی امریکہ فوج کے کئی ہزار افراد پہلی مرتبہ سعودی عرب میں آئے تھے اور اسلام سے ان کا تعارف ہوا۔ ان میں سے کئی مرد و زن نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے علی الاعلان اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ جب دہران میں ہم نماز جمعہ پڑھ کے نکلے تو دیکھا ایک بس میں بہت سے امریکی مرد اور عورتیں بھی نماز ادا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے علیحدہ نماز ادا کرنے کا انتہائی معقول انتظام تھا۔ مسجد کے امام امریکہ سے طبعیات میں PhD کر کے آئے تھے۔ وہ امام ہونے کے علاوہ یونیورسٹی میں مقامی پروفیسر بھی تھے۔ نماز کے بعد اپنے خطبے کا انگریزی زبان میں ترجمہ سناتے۔ ہم لوگ ان امریکیوں سے ملے، وہ سب ڈاکٹر، انجینئر یا نرس وغیرہ تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب بس میں عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ کاش 2 سال پہلے کتاب مل جاتی۔ دوستو یہ اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اسپتال کے آڈیٹوریم میں ایک نو مسلم امریکی فوجی کی تقریر ہوئی۔ وہ فوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، لیکن بسلسلہ خلیجی جنگ اسے پھر بلا لیا گیا۔ آڈیٹوریم کھچا کھچ بھر ہوا تھا۔ غالباً میجر تھا، سرخ و سفید رنگ اور سفید داڑھی۔ اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان والے نے اسے ترجمے والا قرآن مجید بطور تحفہ دیا۔ وہ گھر پر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بصمیم قلب کے ساتھ پوری طرح وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی داڑھی بھگونے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب 2 سال پہلے مجھے مل جاتی تو میری بیوی بھی مسلمان کی حیثیت سے مرتی۔ مرتد شوہر کو چھوڑ دیا۔ دوستو اسی طرح ایک نو مسلم امریکی سے محفل قرآن میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نوجوان اور اس کے سارے بہن بھائی یہودیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ والدین کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ایک بہن نے بعد ازاں کسی بنگالی مسلمان سے شادی کی اور امریکہ کی پرتعیش زندگی ترک کر کے بنگلہ دیش منتقل ہو گئی۔ وہاں بدقسمتی سے اس کا شوہر مادہ پرستی اور بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا اور کہا، میں نے تم سے مسلمان ہونے کے بعد شادی کی ہے، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو میں تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی۔ جب شوہر اپنی روش سے باز نہ آیا تو اس نو مسلمہ نے طلاق لے لی اور اسلام پر اسی طرح سختی سے کاربند رہی۔ اللہ اکبر، قیدیوں کی کایا پلٹ۔ اس موقع پر مجھے ایک امریکی جان سلون یاد آ رہا ہے۔ کنساس سٹی میں پہلے اس کی بیوی مسلمان ہوئی۔ بیوی میں نہایت ہی مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتے دیکھ کر وہ خود اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں نور اسلام نے اس کا سینہ روشن کر دیا۔ دونوں نے اپنی بیش قیمت ملازمتیں ترک کی۔ انڈیانا پولیس پہنچے اور وہاں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے ساتھ مل کر دعوت دین میں جڑ گئے۔ دونوں کی آمدنی بے حد کم ہو گئی، لیکن انہوں نے قطعاً پرواہ نہ کی۔ انہوں نے خاص طور پر جیلوں میں مقید مسلمان قیدیوں پر توجہ دی اور انہیں حقیقی اسلامی طرز حیات سے روشناس کرایا۔ ساتھ ہی جیلوں میں مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لحاظ سے سخت جد و جہد کی۔ اسلامی طرز حیات پر گامزن ہونے سے قیدیوں کی کایا پلٹ گئی۔ جیلوں میں لڑائی جھگڑے بے انتہا کم ہو گئے، جس سے جیل حکام بھی بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح شکاگو میں رہنے والے امیر علی کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ان کی کاوشوں کے باعث کئی امریکی نوجوان حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں خود ان میں سے کچھ جوانوں کو ملا۔
انہوں نے بتایا اسلام نے ہماری بری عادات مثلا نشہ وغیرہ چھڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے والدین اور اپنے دادا دادی نانا نانی کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر بزرگوں کا بے حد خیال رکھنے والے بن چکے ہیں۔ امیر علی مرحوم نے جہاں اسلام کا نور پھیلایا، وہی اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کا پردہ بھی چاک کیا۔ 9/11 سے پہلے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس کا الزام بے گناہ مسلمانوں پر عائد کیا گیا۔ امیر علی نے تحقیق سے ثابت کیا کہ یہ حملہ اسرائیلی موساد کی ایجنٹ جوزی حداس نے کرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ مغرب میں اسلام کی مدافعت۔ دوستو، طالبان کی قید میں رہنے والی مریم ریڈلے کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ دوسرے 9 مسلموں کی طرح قرآن مجید نے اس کا دل بھی فتح کر لیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ مریم ریڈالے ایمان لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت کرنے والی طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی۔ امریکی رکن کانگریس میں پال فنڈلے کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زمانہ سکول میں کسی رضاکار مسلم دشمن استاد نے جماعت میں سبھی بچوں کے اذہان میں اسلام کا انتہائی گھناؤنا تصور پیدا کر دیا۔ یہ تصور ساری زندگی ان کے ساتھ رہا تا آن کے ایک حادثاتی واقعے میں انہیں یمن جانا پڑا۔ وہاں مسلمانوں کا طرز حیات دیکھ کر رفتہ رفتہ اسلام کے بارے میں پھیلایا جانے والا زہر زائل ہونا شروع ہوا۔ پال فنڈلے کی بیسٹ سیلر کتاب انہوں نے بولنے کی جرأت کی، دے ڈر ٹو اسپیک آؤٹ۔ میں اس واقعے کی تفصیل یعنی کہ اس کتاب کے اندر اس واقعے کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ پال فنڈلے اس بات کی شاکی ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان چادر تان کر کیوں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ امریکیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے۔ انہوں نے اپنی ایک اور کتاب میں اپنے علاقے اسپرنگ فیلڈ ایلینائی میں بسنے والے مسلمانوں کے نام بھی درج کیے ہیں۔ ان مسلمانوں کو پچھلی کئی دہائیوں میں اس بات کی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے رکن اسمبلی سے ملتے اور اسے اسلام کے بارے میں بتاتے۔ ایک بار فلوریڈا میں بچوں کی مہر امراض مسلمان ڈاکٹر عطیہ نے خیراتی اسپتال کھولا اور اس میں اہم لوگوں کو مدعو کیا۔ رسمی تقاریر کے بعد پال فنڈلے نے ڈاکٹر عطیہ سے سوال کیا، بیٹی یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن آپ نے حاضرین کو اسلام سے متعارف کیوں نہیں کرایا؟ خود پال فنڈلے نے اپنی ایک کتاب میں قرآن مجید سے کئی آیات کا حوالہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ اسلام اور دیگر آفاقی مذاہب میں کتنی مماثلت ہے۔ مسلمانوں وقت ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غفلت بدگمانیوں کا سبب بن رہی ہے، جس کی قیمت پورا عالم اسلام چکا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنی کھال میں مس رہنے کے بجائے جدید ترین ذرائع مثلا انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر سے اسلام کا نور پھیلائے تاکہ دنیا میں افراتفری اور جنگ و جدال کا خاتمہ ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ یہ تھے قبول اسلام کے چند واقعات دوستو جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔